لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، روز شہادت حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے سبط اکبر فرزند عزیز حضرت سبط اکبر ابو محمد امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام علیہ کا بھی روز شہادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اہل بیت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ روایتوں میں، زیارتوں میں اس مصیبت کو بہت بڑی مصیبت قرار دیا گیا ہے اہل بیت کے لیے، دنیا والوں کے لیے، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت جو خدا نے دنیا کو دی تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ وہ جو پیغام لائے وہ دنیا کے لیے بہترین پیغام تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے۔ تو اتنے عظیم نبی کا دنیا سے رخصت ہو جانا ساری کائنات کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس مصیبت کو یوں بیان ہے سو انقطع عنا الوحی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی وہ وحی جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، نبوت کی وحی، رسالت کی وحی، یہ سلسلہ وحی نبوت اور رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت کے بعد منقطع ہو گیا۔ اب فرشتے نازل تو ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے تو ہیں، لیکن وحی نبوت وحی رسالت لے کے نہیں آتے، لہذا یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو اہل اسلام پر اور کائنات پر نازل ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ایک عظیم مصیبت ہے۔ ان دو شہادتوں نے اس دن کی شہادت کو، غم کو اور زیادہ دوبالا کر دیا ہے۔ ان عظیم مصیبتوں پر، شہادتوں پر حضرت ولی عصر صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ تعزیت قبول ہو اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سوگواروں میں، ماتمداروں میں، غمگساروں میں شمار کیا جائے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں چند چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور اگر ہم ان کی امت میں ہیں، اور یقیناً ان کی امت میں ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان تعلیمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جو تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں
تو یہ وہ نسخہ ہے کہ جس میں ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں تبلیغ شروع کی اس کو قرآن نے ضلال مبین کا، گمراہی کا ماحول قرار دیا ہے۔ بہت ہی پست گرا معاشرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، دین و مذہب کی تو بات چھوڑ دے، انسانیت تک نہیں تھی، شرافت نہیں تھی، درندگی تھی، حیوانیت تھی، بربریت تھی، ظلم تھا، جور تھا، بے حیائی تھی، بد کرداری تھی، بد اخلاقی تھی، جتنی بھی برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ ساری برائیاں اس معاشرے میں موجود تھیں اور اپنے عروج پر موجود تھیں۔ یعنی برائیاں چھوٹی موٹی نہیں تھیں، برائیاں تھیں، اور یعنی بالکل انسانیت کی وہ مرحلہ تھا جس پر انسانیت جیسے آپ کس طرح کہیے وینٹیلیٹر پر تھی، جاں بلد تھی انسانیت، انسانیت دم توڑ رہی تھی، کوئی بچانے والا نہیں تھا، لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے مریض کو کہ جس کے بارے میں سب مایوس ہو چکے ہوں اور وینٹیلیٹر پر ہو اور لوگ اس کی سانسیں گن رہے ہوں، ایسے وقت میں اگر کوئی طبیب، کوئی حکیم آئے اور اس مریض کو دوا دے، نسخہ دے اور اس کو پھر سے صحت مند کر کے جوان بنا دے، باصحت بنا دے، صحیح بنا دے، صحیح کر دے، اور یہ نسخہ کئی لوگوں پر آزمایا گیا ہو اور سب کو شفا ملی ہو، تو آیا یہ نسخہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم لوگ کورونا سے جوجھ رہے ہیں، اور لیکن اگر وہ لوگ جو بیمار پڑے اور بیمار پڑنے کے بعد دواؤں سے ٹھیک ہوئے، آیا انہی دواؤں کو بقیہ دوسرے بیماروں پر استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو اگر ایک ایسا نسخہ ہو کہ جس نے جا بلب انسانیت کو نجات دے دی ہو، اس کو زندگی دے دی ہو، جوانی دے دی ہو، اور ان کی ساری بیماریوں کو دور کر کے ایک صحت مند انسان اور صحت مند معاشرہ بنا دیا ہو، تو آیا یہ نسخہ قابل عمل ہے یا نہیں، اور اس نسخے کی اہمیت ہے یا نسخے کی اہمیت نہیں ہے؟ اور وہ بھی نسخہ جو بالکل 100% ہے صحیح، اور اس میں ذرہ برابر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ذرہ برابر ریئیکشن نہیں ہے۔ تو جس نسخے نے اس جاں بلب انسانیت کو جان دی، حیات دی، روح دی، طاقت دی، جوانی دی، عزت دی، سرفرازی دی، سب چیز اس کو عطا کی، وہ نسخہ کیا تھا؟ آج بھی وہ نسخہ ہماری دنیا کے لیے بہترین نسخہ ثابت ہو سکتا ہے، خود ہمارے لیے بھی، دنیا کے علاوہ خود ہمارے لیے بھی وہ نسخہ بہترین نسخہ ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس نسخے پر عمل کریں۔ آج جو ہماری سوسائٹی کی حالت ہے یا دنیا کی جو حالت ہے، اس میں جھوٹ کا بازار، تہمتوں کا بازار، الزامات کا بازار، گناہوں کا بازار، نہ معلوم کتنی کتنی برائیوں کو جو بازار گرم ہے، اور انسانیت اس وقت جاں بلب ہے، تو اس کو بھی وہی نسخہ کام آ سکتا ہے جو آج سے 1400 برس پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم نے استعمال کیا تھا۔ میں یہاں پر اس پورے نسخے کی ساری باتیں تو نہیں بیان کر سکتا کہ وقت نہیں ہے، لیکن دو اہم چیزیں اس نسخے کی ہیں جس نے ان لوگوں کو نئی زندگی دی، نئی عزتیں دی، نیا وقار دیا، اور پوری دنیا میں ان کے سر کو بلند کر دیا۔ یہ نسخہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ایک نسخہ کیا ہے؟ جو جہاں سے پیغمبر نے اپنی وحی کا آغاز فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی وہ چیز جو اس معاشرے کی بربادی کا سبب تھا، وہ تعلیم سے دوری تھی۔ پیغمبر اکرم نے جو نسخہ پہلا دیا، وہ نسخہ تعلیم تھا، کہ جتنی تعلیمات عام ہوتی جائیں گی اور جتنا انسانوں کا دل علم سے منور ہوتا چلا جائے گا،
اتنا برائیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ تعلیم سب سے پہلے تعلیم تھی عقائد کی، یہ تعلیم یہ نہیں تھی کہ سائنس کی، سب سے پہلے تعلیم عقائد کی تھی۔ سب سے بڑی جہالت عقائد کی جہالت ہے، عقیدے کی جہالت سب سے بڑی جہالت ہے، اور افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اسی عقیدے پر کم توجہ دی جائے۔ سب سے بڑی جہالت عقیدے کی جہالت ہے۔ اگر یہ عقیدے کی جہالت نہ ہوتی اور انسان عقائد کے طور پر جاہل نہ ہوتا اور اس کو یہ احساس ہوتا کہ وہ خدا رکھتا ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی جگہ اس خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ خدا وہ ہے جس کی ایک ایک باتوں کا احساء کیے ہوئے، شمار کیے ہوئے، اور کل ایک ایک کا بدلہ دے گا، اچھائیوں کا بدلہ ثواب کی صورت میں، گناہوں اور برائیوں کا بدلہ عذاب کی صورت میں۔ تو وہ شخص جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ خدا رکھتے ہو، خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے، اگر یہ صحیح عقیدہ صحیح ہو اور ذہن انسانی عقائد کی جہالت سے پاک و پاکیزہ ہو اور یہ نورانی عقیدہ اس کے ذہن و دماغ میں منور ہو، تو آیا اس عقیدے کو رکھنے والا کیا کوئی ایسا اسلحہ بنا سکتا ہے جس سے انسانیت کی بربادی ہو؟ کیا وہ سائنسداں جس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہو اور عقیدے کی روشنی ہو، کیا وہ ایسی دوا بنا سکتا ہے جو لوگوں کے زہر کا سبب بنے؟ وہ سیاست داں کہ جو عقیدے کی روشنی میں جس کا ذہن منور ہو اور جو اپنے خدا پر یقین رکھتا ہو، کیا وہ ایک ایسی پالیسی بنا سکتا ہے جس میں لوگوں کا خون بہے، ظلم ہو، بے گناہوں کی آوازیں دبا دی جائیں؟ یہ سب عقیدے کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں اس وقت دنیا میں، جو بھی تباہی، بربادی، دہشت گردی، ظلم، جور، تعصب، فرقہ وارانہ تعصب، فرقہ پرستیاں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب عقیدے کی جہالت کی بنا پر ہے۔ اگر عقیدے کی جہالت دور ہو جائے اور اس جگہ صحیح عقیدہ آ جائے جس میں انسان کو یہ احساس ہو کہ میرے ہر عمل کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، اسی سے علم یعلم بأن اللہ یرا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جو نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلا نسخہ انسانیت کی زندگی کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، اس کی ترقی و تکامل کے لیے، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے سب سے پہلا نسخہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم میں صحیح عقائد کی تعلیم ہے۔ جتنی یہ تعلیم آگے بڑھتی چلی جائے گی اور جتنا عقیدے کی تعلیم سے ہمارے ذہن و دماغ منور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی دنیا میں نیکیاں پھیلتی جائیں گی، اچھائیاں عام ہوتی جائیں گی، ہر طرف اچھا ماحول بنتا جائے گا، اور اتنی ہی برائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس زمانے میں تعلیم کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہ لوگ اپنی لڑکیوں کا مہر آج کے زمانے میں پیسے لگاتے ہیں، 10,000، 20,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ، شادیوں کو دشوار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اتنا تھا کہ مہر کیا ہوتا تھا؟ ایک سورے کی تعلیم، کچھ تحریریں سکھا دینا۔ وہ قیدی جو پڑھے لکھے آتے تھے، کچھ قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا پیسہ لے کر کے، فدیہ لے کر کے، اور خود قیدیوں میں آزاد ہے، تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو تم اس وقت آزاد ہوگے جب تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو گے۔ تو تعلیم اتنی زیادہ اس زمانے میں عام ہو گئی تھی، اتنی زیادہ تعلیمات عام ہو گئی تھی، قرآن اتنا زیادہ لوگ پڑھ رہے تھے، پڑھنے لگے تھے
کہ پوری سوسائٹی میں آپ جاتے تھے تو قرآن کی آوازیں آتی تھی، لوگ گھروں میں قرآن پڑھا کرتے تھے. تو وہ نسخہ جس نے اس مردہ انسانیت کو زندگی دی اور اس پس معاشرے کو ترقی عطا کی، وہ تعلیم تھی. آج ہماری سوسائٹی میں بہت کم توجہ تعلیم پر دی جا رہی ہے. گرچہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، لوگ کافی متوجہ ہوئے ہیں، قدم آگے بڑھا کہ ابھی بھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس کی دلیل میں آپ سے عرض کروں کیوں پیچھے ہیں. جب سال کے نتیجے نکلتے ہیں اور اخباروں میں ٹاپ کرنے والوں کے نام نکلتے ہیں تو کبھی ان ٹاپ کرنے والوں میں ہماری بھی قوم کا کوئی نام ہوتا ہے؟ جبکہ جس کالج سے، جس اسکول سے بچے ٹاپ کر رہے ہیں، انہی اسکولوں میں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، انہی اساتذہ سے پڑھتے ہیں، وہی کورس پڑھتے ہیں، وہی امتحان دیتے ہیں، وہی سبجیکٹ ہیں، وہی چیزیں ہیں. لیکن آج دوسرے لوگ ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں، ہماری قوم ٹاپ 10 میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہمارے ایک شوق تعلیم کی طرف نہیں ہے. ہم سوسائٹی میں سوشل کام میں مصروف ہیں. یقیناً سوشل کام کرنا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے. غریبوں کی مدد کرنا، مریضوں کا علاج کرنا، بیواؤں کو مدد کرنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بے گھروں کو گھر دینا، یہ سب اچھے کام ہونا چاہیے. لیکن یہ کام وہ ہیں جو ضروری تو ہیں، لیکن یہ ہمارے مرض کا علاج نہیں ہے. ہمارے مرض کا علاج تعلیم ہے کہ خدا نے شروع کیا. اگر تعلیم کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی اور اس معاشرے کو تعلیم کے علاوہ کوئی اور چیز بدل سکتی ہوتی تو قرآن اس چیز سے شروع کرتا، تعلیم سے شروع نہیں کرتا کہ علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. خدا نے تعلیم کو ایک پیغام، علمک ما لم تکن تعلم کان فضل اللہ علیک عظیما. پیغمبر، ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز کو خدا فضل، اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. تو اگر آج ہم اس شہادت کے موقع کے اوپر پیغمبر اکرم سبق لینا چاہیں تو سبق ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اپنی قوم میں تعلیم کی روح پھونکنا. خالی لڑکوں کو پڑھانا ذمہ داری نہیں ہے، ان میں کمپٹیشن کی صلاحیت پیدا کرنا، میدان مقابلے میں آنے کے بعد سبقت لے جانے کا جذبہ رکھنا. آپ یقین جانیے وہی ٹیم جیتتی ہے جو جیتنے کی نیت سے میدان میں اترتی ہے. جو ٹیم یہ سوچ کے ہوتی ہے جا رہے ہیں کھیلیں گے، جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے تو ہار گئے، یہ ٹیم کا جیت جانا با اتفاق ہوتا ہے. لیکن وہ ٹیم جو ہوتی کمزور ہے لیکن اس کے کھلاڑیوں میں جذبہ ہوتا ہے ہم کو جیتنا ہے کسی بھی صورت میں، تو جو جیتنے کی دھن لے کے میدان میں اترتے ہیں وہ شروع سے اتنی محنت کرتے ہیں، آخر کار جیت ان کے قدموں میں آ کے اپنا سر رکھ دیتی ہے. تو اگر ہماری قوم کے ہر بچے میں یہ دھن پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں ٹاپ کریں گے، اور جب تک ہم ٹاپ نہیں کر لیں گے اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر یہ مسابقے کا جذبہ، یہ آگے نکالنے کا جذبہ، یہ آگے بڑھنے کا جذبہ ایک دھن کی طرح سے، ایک جذبے کی طرف سے، ایک دیوانگی کی طرف سے اگر ہماری قوم میں پیدا ہو جائے تو یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے. اور ہم آج شہادت کے موقع پر اگر رسول خدا سے سبق حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تعلیم کا سبق ہے. جن قوموں نے آج ترقی کی ہم ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم باب مدنۃ العلم سے وابستہ ہیں. ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں جن کی شناخت علم تھی.
آج ہمیں اس میدان میں کہیں بھی ہوں، جس وقت ہم اس میدان میں، یہ کب ہوگا؟ جب سب کے سب لوگ اس میدان میں لگیں گے، ہر طرف سے بڑھاوا دیا جائے گا، انجمنیں ہوں، سوسائٹیاں ہوں، ادارے ہوں، فلاحی کام کرنے والے ہوں، این جی اوز ہوں، اگر سب طرف سے ایک جذبہ ہے، ایک دھن ہے، ایک دیوانگی ہے کہ ہمیں اس میں آگے نکلنا، جب تک ہم آگے نکل نہیں لیں اس وقت ہم چین سے بیٹھیں گے نہیں. آج بھی آ چاہیے. تو وہ چیز جو اس انسانیت کو، اس قوم کو بلندی عطا کر سکتی ہے وہ تعلیم. اور دوسری چیز جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، پیغمبر آپ عظیم ترین اخلاق پر فائز ہیں. کتنا اخلاق پیغمبر تھا، کتنا اخلاق پیغمبر تھا. آج ہم ذرا سی باتوں میں انتقام لینے کے لیے تیار ہیں، کینے سے دل بھرے ہوئے ہیں، وسعت دل نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں ان کے خاک قدم پر نثار ہو جائیں. جنگ میں آپ کے دونوں دندان مبارک شہید ہو گئے، اذیتیں دی گئی، ستایا گیا، تہمتیں لگائی گئی، الزامات لگائے گئے، شہر سے نکالا گیا، ہر طرح کی اذیتیں پیغمبر کو دی گئیں. جنگ میں دانت شریف ہوئے، لوگوں ان کو شہید کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے آ کے کہا پیغمبر یہ لوگ کتنا آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مصیبتیں پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ بد دعا کریں تو ابھی یہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہ بڑا درجہ ہے اخلاق کا. پیغمبر نہیں فرمایا پروردگار اہد حال القوم، پروردگار ان لوگوں کی ہدایت کر، یہ مجھے نہیں جانتے. نہیں، جس نے پتھر مارا، جس نے دانت توڑے، جس نے اذیتیں کون کہ اللہم اہد قومی، پروردگار میری قوم کی ہدایت کر. یعنی ان کے پتھر مارنے کے بعد، اذیت دینے کے بعد پیغمبر نے ان کی اپنی امت ہونے سے خارج نہیں کیا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کیا ان کی طرف سے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی غضب الہی کو آنے سے روکا. اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون، پروردگار یہ اس لیے مجھے ستا رہے ہیں، یہ جاہل ہیں، نادان ہیں، ناواقف ہیں. کون ہے جس طرح سے اپنے دشمن کے لیے خدا کی بارگاہ میں درخواست کرے؟ جب پیغمبر اکرم فتح مکہ کے بعد مکہ تشریف لائے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پوری مدت میں سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ کوئی کام نہیں کیا. جب تک مدینے میں مکے میں 13 سال پیغمبر رہے تو 13 سال اتنا ستایا کہ پیغمبر صلی اللہ اتنا مجھے اذیت دی، کسی کو اذیت نہیں کی. ان کو گھر سے نکالا، ہجرت کرنا پڑی. اس کے مدینے آنے کے بعد ایک دن چین سے بیٹھنے نہیں دیا، جنگ پر جنگ، فتنے پر فتنہ، مصائب پر مصائب. لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر کے مکے میں پہنچے تو تمہاری مجھ سے کیا توقع ہے؟ کیا توقع ہے؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے. کیا تم اسے چاہتے ہو؟ سب کون لوگ کھڑے ہیں جو ان کے قاتل ہیں، ستانے والے ہیں،
گھر سے نکالنے والے ہیں، اذیت دینے والے ہیں، ایک ایک کو پیغمبر پہچانتے ہیں۔ کسی نے پیغمبر کی شان میں مذمت میں اشعار کہے ہیں، کسی نے جنگوں پر آمادہ کیا ہے، کسی نے تلواریں اٹھائی ہیں، سب ایک کو پیغمبر جانتے ہیں۔ پوچھتے تمہاری توقع مجھ سے کیا ہے؟ کہتے آپ کریم ہیں، شریف ہیں، ہم آپ سے کرم و شرافت کی امید رکھتے ہیں۔ عزیزو، یہ وہ تمغہ ہے جو دشمنوں سے مل رہا ہے۔ یعنی آدمی اپنے کردار میں اتنا بلند ہو جائے کہ بدترین دشمن بھی بدترین ظلم کرنے کے بعد اس کے کرم کی امید رکھتا ہو۔ بدترین دشمن بدترین مصائب و مظالم کے بعد بخشش و کرم کی امید رکھتا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جو آپ کا دل چاہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں۔ کہا آپ کریم ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے درجے پر فائز ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ میرے بھائی جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ میں کہتا اللہ تثریب علیکم، آج سے تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ۔ وہ یوسف کا کارنامہ تھا، اپنے بھائیوں کو آزاد کر دیا۔ بھائیوں کو آزاد کرنا، بخشنا ایک الگ مذاق میں رحم ہے، خون ہے، خون کے اپنا کی تاثیر ہوتی ہے، خون اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ لیکن ان بھائیوں نے جناب یوسف کو ستایا تو تھا، کنویں میں ڈالا تو تھا، لیکن اتنوں کو قتل نہیں کیا جتنا مکے والوں نے ستایا پیغمبر کو۔ کہ میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں اس سے آگے کیا، اللہ تصریف علیکم، جاؤ، تم سب کو آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق تھا یا نہیں؟ اگر آج ہم بھی اس دن کی مناسبت سے اپنے اختلافات کو دور کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیں تو کیا ہماری سوسائٹی ترقی کے راستے پر آگے نہیں بڑھے گی؟ کیا ہم پیغمبر کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے؟ ہم ٹھیک ہے، بہت سے ایسا ہوتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، لیکن کم از کم اس طرح کی معافی ترافی کر کے، دل لگا کر کے سوسائٹی سے ٹینشن کو تو ختم کر سکتے ہیں، مقابلہ آرائی کو تو ختم کر سکتے ہیں۔ تو آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس روز شہادت امام حسن مجتبیٰ اور روز شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت پر اگر ہم یہی سیکھ کے جائیں، تعلیم کے میدان میں اور اخلاق کے میدان میں ایک دھن چلائیں، ایک مہم چلائیں، ہمارے گھر کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا اور ہمارے قوم کا کوئی فرد بد اخلاق نہیں ہوگا۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک تحریک چلانا ہے، تحریک علم و اخلاق، تعلیم و اخلاق، تعلیم و تربیت کی ایک تحریک چلانا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم سے بھی آراستہ کرنا ہے اور اچھے اخلاق سے بھی آراستہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ مہم چلا لیں، سارے لوگ، سارے قوم کے ہر جگہ لوگ جہاں دیہاتوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، محلوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، گھر والے یہ تحریک چلائیں، ہمارے گھر کا ہر فرد تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوگا، محلے والے یہ تحریک چلائیں، محلے کا ہر فرد تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ، شہر والے چلائیں، انجمن والے چلائیں، NGOs چلائیں، سب یہ تحریک چلائیں، تو آپ یقین جانیے خدا کی ایسی رحمتیں ٹوٹ کے آپ پر برسیں گی۔ آپ چند برسوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کس بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ امید ہے کہ ہم ان دنوں میں ان چیزوں سے سبق لیتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا سہارا، بہت بڑا سہارا، بہت بڑا سہارا امام زمانہ علیہ السلام کی تائید ہے، کیونکہ دونوں کام ان کے خاندان کے کام ہیں، ان کے جد اجمل رسول خدا کے کام ہیں، لہذا یقیناً وہ لوگ جو اس میدان میں قدم آگے بڑھائیں گے، فرزند رسول حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ علیہ وسلم
ان کی ضرور مدد کریں گے، ضرور رہنمائی کریں گے۔ وہ کبھی بھی علم اور اخلاق کے میدان میں قدم بڑھانے والوں کو ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ امید ہے کہ ہم ہر گام پر، ہر قدم پر ان سے مدد مانگتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں ان کی عنایتوں کو محسوس کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ قدم آگے بڑھائیں اور ایک نئی صبح کو ہم اگانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔